بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سانحہ لاہور کے بعد بدستور پورے ملک کی فضا سوگوار ہے اور درد دل رکھنے والے ہر پاکستانی کی آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے، اور اس صورتحال میں کچھ سوالات پر پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے، اور سب سے اہم معاملہ جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں آپریشن ہوا، قبائلی علاقوں میں بھی آپریشن ہوا، تو کیا اب پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج بہت واضح انداز میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے جو 20 نکات تھے اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت ہی اہم معاملات ہیں جن کا تعلق ہے ملک کی جو مجموعی امن و امان کی صورتحال ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس پہ بات کریں گے آج جناب بلیگ الرحمان صاحب جو اسٹیٹ منسٹر وزیر مملکت برائے داخلہ امور ہیں اور ہائر ایجوکیشن کا محکمہ بھی ان کے پاس ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور کراچی میں ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب بھی موجود ہیں۔ بلیگ الرحمان صاحب، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں آپ کو جو عمران خان صاحب کی آج کی جو پریس ٹاک ہے اس کا ایک کلپ سنوا دیتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں۔ سنیں عمران خان صاحب نے آج کیا کہا ہے۔ اگر آپریشن رینجز کا ہو سکتا ہے کراچی میں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے، ہمارے کو نہیں جانا؟ یہ جو گڈ اینڈ بیڈ طالبان یا ٹیررسٹ کی بات کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ایک اگر مسئلہ ہے اور سارے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں یہاں آپریشن کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت دندناتے پھر رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اگر عمل ہوتا تو ملک میں یہ جو تھوڑی بہت بھی دہشت گردی ہوئی ہے اور لگ رہا ہے ایسے کہ بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہوتی۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو جسٹس قاضی عیسیٰ کی پوری رپورٹ ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ جی بلیگ الرحمان صاحب، اس کا کیا جواب دیں گے؟ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مذمت اس واقعے کی جو لاہور میں ہوا، بہت افسوسناک ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد ان جو کامنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپریشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ جب پوری قوم اکٹھے ہو کر بیٹھی تھی، طے کیا گیا تھا کہ فاٹا میں آپریشن ہوگا۔ اس سے کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہے طے کیا گیا تھا کہ سوات میں آپریشن ہوگا۔ وہاں پہ حالات کس نہج پہ پہنچ چکے تھے؟ نو گو ایریاز بن چکے تھے، قانون ہاتھ میں تھا، اور بالکل ایک ریاست جو ہے وہ سمجھے محاصرے میں تھی اور دہشت گرد کنٹرول میں نظر آ رہے تھے۔ کراچی میں روز 50 60 70 لاشیں، 2013 میں آپ روز صبح اخبار کے ناشتے کے اخبار پہ آپ کو یہی خبر ملتی تھی کہ آج 100 ٹارگٹ کلنگ، آج 90، آج 80، آج 50، اور وہاں پہ جو حالات ہو چکے تھے اس کے لیے وہاں پہ آپریشن ریکوائرڈ تھا، تو یہ طے کیا گیا تھا۔ پنجاب میں یہ سب کا ماننا ہے کہ یہ جو انٹروڈرز آتے ہیں، اور اگر یہ ایک پاکستان کے دشمن جو پلان کر کے کبھی کدھر اگر کرتے ہیں، یہ اس مقامی طور پر کوئی نو گو ایریاز وہاں پہ ایسا نہیں ہے، لیکن اوور آل اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی خرابی ہے اس کو رول آؤٹ کرنا ہے، پارٹی سے وابستہ ہو بالا ہو کر، اور یہ کسی نے بھی نہیں سوچنا۔ اور آپ نے دیکھا کراچی میں بھی ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہاں پہ آپریشن ہوا۔ آج حالات تو بہتر آپ کہہ رہے ہیں پنجاب میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو یہ بار بار ایک بات کی جاتی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی بس ایک خطے میں شاید کوئی بہت حالات خراب ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایز سچ کوئی جس طرح کا ٹارگیٹ آپریشن فاٹا میں ہوا اس طرح کا بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن پنجاب میں بھی مسلسل سکریننگ جاری ہے۔ آپ نے دوسرا یہ پوائنٹ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کا، ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کتنے پوائنٹس پہ کیٹیگوریکلی 20 پوائنٹس اس کے جو ہیں، ہر پوائنٹ پہ پرائم منسٹر پروگریس لیتے ہیں، چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ آپ نے حال ہی میں ایک کالعدم تنظیم کے رہنما کو ان کے رہائش گاہ پہ نظر بند کیا ہے، ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان نے کیا ہے نا جی، کوئی ایکشن لیا، اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اتنے پوائنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر کافی تقریباً اس کو پورا کر لیا گیا، بہت سے پوائنٹس کو فالو کیا جا رہا ہے، سیمیں جتنی تعداد میں
بند کی گئیں, جو اب فائنینسنگ کے اندر فائنینسنگ استعمال ہوتی ہے ٹیررزم میں, اس کو بلاک کیا گیا, قوانین پاس کرائے گئے, اور ہر پوائنٹ میں نیکٹا کو انیبل کیا گیا. نیکٹا کی فنڈنگ جو ہے وہ 100 ملین سے بڑھا کر 1.5 ارب روپے, اس سال 1.4 بلین ریلیز کیے گئے اس کو. تو آپ ایک ایک پوائنٹ آپ مجھ سے ڈسکس کریں, ہر پوائنٹ میں نیشنل ایکشن پلان میں آج دیکھیے میر صاحب, میں آپ سے ایک بات گزارش کروں, 2012-13 کا پاکستان دیکھیے, آج کا پاکستان دیکھیں, صرف کراچی اور فاٹا کی بات نہیں, صرف بلوچستان میں جھنڈے نہیں لہرائے جا رہے, پورے پاکستان کے طول و عرض میں کرائم ریٹ لوور ہوا ہے, اور ہمارے پاس کے فگرز آتے ہیں. سندھ میں بھی کم ہوا ہے, سندھ میں بھی کم ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کم ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کم ہوا ہے, بلوچستان میں بھی کم ہوا ہے, بلوچستان میں بھی کم. تو کچھ صوبائی حکومتوں کو بھی کریڈٹ دے دیں. صوبائی حکومتیں اس میں پارٹ میں, یہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, اور دیٹس دا بیوٹی آف اٹ. اس میں ہمارے جوان جو ہیں لا انفورسمنٹ کے, انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں, اور وفاقی حکومت نے ان کو کوارڈینیٹ بھی کیا, تو سب کا اس میں کریڈٹ ہے. جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے. بلیغ الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی, اس میں نو آپ کو بہت زور سے نظر آئی ہوگی. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ یہ کہیں, مگر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جتنا سیکٹیرین دہشت گردی ہے وہ ہر طرف بھی آپ دیکھیں گے, بلوچستان میں بھی اگر ہے, اس کی روٹ کاز کہیں نہ کہیں پنجاب سے نکلتی ہے. آپ واقف ہیں نا اس بات سے, جتنی سندھ میں ہے اس کی روٹ کاز پنجاب سے نکلتی ہے. جو دہشت گردی فاٹا سے اور ادھر سے جاتی تھی, تو فاٹا کے اوپر جب نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ کیا گیا اور ایکٹیویٹی ہوئی, اور میں فوج کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, رینجرز کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, تو ان چیزوں پر فرق پڑا, مگر سیکٹیرین ایشوز پر ایک تو نہیں پڑا, کم پڑا, ہونا چاہیے. لہٰذا یہ مسلسل بحث ہو رہی ہے کوئی 6 مہینے سے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کی ضرورت ہے, کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایکشن وہاں پر نظر نہیں آیا. اب یہ کہنا کہ جی یہ طے کیا گیا تھا کہ فاٹا میں ہوگا اور ادھر ہوگا, کوئی طے نہیں کیا گیا تھا. نیشنل ایکشن پلان جب طے ہوا تھا تو یہ ہوا تھا کہ ہر جگہ جہاں پرابلم ہے وہاں پر ہینڈل کیا جائے گا. تیسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایک نقطے پر کام ہوا ہے. میں آپ کو 4-5 بڑے بڑے نقطے گنا دیتا ہوں جہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. ایک کاؤنٹر نیریٹو. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ دہشت گرد نکل گیا اپنے اوپر ایکسپلوزیوز باندھ کر, اس لیول پر سارے ملک کو سیکیور کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بازار میں جا کر نہیں کر سکتی, تو پہلے انفارمیشن آتی ہے وہاں پکڑتی ہیں. جتنا آپ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردوں کا نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا. یہی بات قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہے, اور کاؤنٹر نیریٹو دے بھی دیا انہوں نے. اچھا, اور بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ تیار تو جب مینٹلی آپ تیار کرتے ہیں لوگوں کو, دیٹس دا کاؤنٹر نیریٹو. تو اگر آپ وہاں نہیں پکڑ رہے, وہ سب سے آسان طریقہ ہے, اس کے اوپر کوئی کام نہیں, کوئی پیپر نہیں, کوئی اخبارات کی زینت نہیں بنے, وہ بہت بڑا ایشو ہے. دوسرے یہ بھی طے ہوا تھا کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو لیفٹ کریں گے, یہ کریں گے. وٹنس پروٹیکشن پروگرام کے اعتبار سے آج بھی ہماری کمیٹی کے اندر بل آیا, وٹنس پروٹیکشن پروگرام تو ہوگا نا. نیشنل ایکشن پلان کا نقطہ نمبر 20 تھا, ری ویمپنگ اینڈ ریفارمنگ دی کرمنل جسٹس سسٹم. تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. آپ مجبوراً نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ہم مجبوراً فوج کے پاس کیوں گئے؟ فوج کے پاس اس لیے گئے کہ ان کے کورٹ سیکیور ہوں گے. اب ہم جو امینڈمنٹ لے کر آئے, کورٹ سیکیور ہوں گے, وہ وٹنسز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سب کچھ, تو لہٰذا وہ پرماننٹ انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. اگر نیشنل ایکشن پلان پر کوئی پیش رفت ہو رہی ہوتی اور بار بار یہی پوچھا جا رہا ہے جب ملٹری کورٹس کو کنٹینیو کرنے کے اعتبار سے, تو حکومت از آن دا ڈاک. ہم حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ تو کہ تم نے آلٹرنیٹو کوئی چیز تیار کی ہے. تو وہ نیشنل ایکشن پلان کے اعتبار سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. جو فوج نے انیشیٹو اٹھایا یقیناً کامیابی ہوئی, جہاں رینجرز نے انیشیٹو اٹھایا یقیناً کامیابی ہوئی, جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے تو نیشنل ایکشن پلان کے اعتبار سے سلو پیس پر چل رہا ہے معاملہ. وٹنس پروٹیکشن پروگرام پر آج منسٹری آف انٹیریئر نے کہا جی ہم کام کر رہے ہیں. ارے بھائی کام تو 2 سال سے کر رہے ہیں. آج انٹیریئر کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی, اس کی بات کر رہے ہیں. جی اس کی بات جس میں آپ ٹھیک ہے. اچھا آپ اس پہ آپ کریں گے, لیکن میں ذرا مولا بخش چانڈیو صاحب کے پاس چلتا ہوں. چانڈیو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایک آپریشن ہونا چاہیے جس طرح رینجرز کراچی میں آپریشن کر رہی ہے, تو بلیغ الرحمان صاحب کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. آپ کراچی میں بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں؟ عمران خان صاحب درست کہہ رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, بلیغ الرحمان صاحب انتہائی شریف اور خدا ترس
इंसान हैं और अच्छे वजीर हैं, नफीस भी हैं, लेकिन आज पहली बार मैं उनको देख रहा हूँ। खुदा वो तो दिखने भी आते हैं, और मैं पहली बार कह रहा हूँ बलीगुर रहमान साहब खुदा तरसी और इंसान दोस्ती के हवाले से आज बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। आपने उनसे सवाल पूछा कि होना चाहिए, उन्होंने ना भी नहीं की, लेकिन ऐसे दलीलें दे दी, ऐसी बातें कर ली, हाँ नहीं कह रहे ना, और उनके मुंह से निकल नहीं रहा है कि मैं कहूँ कि वाकई भाई हाँ ये, और अब मैं उनकी कॉपी नहीं करना चाहता, मुझे वो बड़े मोहतरम है मेरे लिए, ये जुल्म है। लेकिन जब पेशावर का वाकया हुआ, पूरे कौम ने मुतालबा किया, और फिर कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ तब भी कहा, हर जगह हो रहा था और हर जगह से आवाजें आ रही थी, जनाब इस दहशतगर्दी का जो फिरके वाले की दहशत की, इनकी बुनियादें पंजाब से हिल रही हैं, तो आप वहां उनकी करें। आपको याद है सिर्फ लेब ने एक्शन लेना शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया कि शरीफों की पगड़ी मत उछालो। ये नेब सिंध में सरगर्म थी तो शरीफों की पगड़ियां नहीं थी, पंजाब में सरगर्म हुई तो आपने देख लिया। फिर FIA एक्ट हुई पंजाब में, चौधरी निसार अली खान साहब का बयान आया कि जनाब ये आपके दायरे में नहीं है। फिर आपने परवेज रशीद साहब का बयान सुना, फिर वजीर आला खुद बोल पड़े। आखिर उस इलाके में है क्या? सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म कार्रवाइयां पंजाब में हुई है। अभी चंद अरसा महीने गुजरे लाहौर में हुआ है, कल जो हुआ है वाकया ये कोई आम वाकया है? इनकी वजारत दाखिला की कौमी सलामती की सारी पॉलिसी नाकाम गई है, इनकी सारी हिकमत अमली नाकाम है। लेकिन मीर साहब अफसोस से एक बात मैं कहता हूं, ऐसे मौके में बहुत कम सियासी बात करता हूं या किसी पार्टी को बोलूं, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूं यह सिर्फ दहशतगर्दों की ताकत का नतीजा नहीं है, यह उनकी मनसूबाबंदी कामयाबी नहीं है, यह हुकूमत की नाअहली है और वो गैर जिम्मेदार है। इस मामले में कोई जिम्मेदाराना रवैया उनका नहीं है, गैर जिम्मेदारी की इंतहा है किसी भी हवाले से। आप छोड़े तनकीद सिंध पर, पंजाब में जो दहशतगर्दी की वाकयात हो रहे हैं उसमें क्या नतीजा है आप बताएं? कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा। आप देखें हर जगह बोलते, पंजाब में आपके पर जलते, पंजाब में हम मुंह नहीं खोल सकते, सारे वज़रा लगे में इसके पीछे पनामा के पीछे, पनामा बाबा पनामा जहन्नम में जाए, आ जाए, ये लोगों की जिंदगियां खतरे में, दहशतगर्द की वाकयात फिर हो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आपके जरिए अपील कह रहा हूं, हुकूमत से कहता हूं, मोहतरम मुकर्रम वजीर आज़म साहब पनामा को भी याद रखें, लेकिन ये कौमी सलामती की पॉलिसी देखें। बिलावल साहब का मुतालबा दुरुस्त है, वजारत दाखिला नाकाम है, वजारत दाखिला पर आपका जायजा लेना होगा। आप किस बात में बैठ के भड़के मार रहे हैं? आपकी एक भी पॉलिसी, एक भी फैसला दुरुस्त नहीं हुआ है। जहां बड़ी कार्रवाई हुई है आप वहां गैर मौजूद, ठीक है, गैर हाजिर, कौन आपसे हिसाब लेगा? चलें। अच्छा बलीगुर रहमान साहब, नेशनल एक्शन प्लान का आपने कहा, और भी नुकात हैं लेकिन इसका जो नुक्ता नंबर पॉइंट नंबर 15 है, छोटा सा है, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब। तो ये जीरो टॉलरेंस अगर आपने दिखाई होती तो ना गुलशन इकबाल लाहौर में धमाका होता, ना वाघा बॉर्डर पे होता, ना ही कल पंजाब असम्बली के सामने होता। तो कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से कि पंजाब में बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मैं आपके सवाल पे आने से पहले कि थोड़ा सा नेशनल एक्शन प्लान की चूंकि बात की थी साहब ने, उसको बता दूं, मैं इनसे डिफर करूंगा कि कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि बिल्कुल अमल नहीं हुआ। ठीक है, आप परसेंटेज तो कह सकते हैं कि किसी पर 100% हमने अचीव कर लिया टारगेट, तो किसी पर हम करीब पहुंच गए। अगर मदारिस की मैपिंग करनी थी तो आज सिंध, पंजाब और ICT, कुछ अर्सा पहले तक पंजाब और ICT ने 100% मदारिस की मैपिंग की थी, आज सिंध भी शामिल हो गया। अब खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें वो गालबन 80% पे है और फाटा 65 पे है या 68 पे। तो इस तरह उसमें प्रोग्रेस आपको मुसलसल नजर आ रही है हर पॉइंट पे। ये काउंटर नैरेटिव की इन्होंने बात की, ये नुक्ता था कि एक्सट्रीमिज्म को बर्दाश्त नहीं करना, हेट स्पीचेस के खिलाफ कार्रवाई हुई। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ 1717 हेल्पलाइन पर 2.5 लाख 2,45,000 कुछ सौ कॉल्स वसूल हुई। वहां पे हजारों पर्चे हुए तमाम सूबों में, और लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल पर, हेट स्पीचेस पर, हेट मटेरियल पर मामला जब्त हुए। तो एक डेटरेंस पैदा हुई, लोगों में अवेयरनेस आई कि ये चीज अब नहीं चलेगी कि वो काफिर, वो वाजिबुल कत्ल, उसके खिलाफ उड़ा दो। इसी तरह इन्होंने बात की कि फौज के पास क्यों गए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो 20 पॉइंट था उसको क्या इंप्रूव किया या नहीं किया। तो उसमें हमें पता था कि उस वक्त ये सूरत हाल थी कि उस वक्त एट दैट गिवन पॉइंट
ہماری جو عدلیہ تھی وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کر رہی تھی، اور ایسے معاملات تھے جس میں دہشت گرد بہت حاوی تھے، اور ہمارے پاس ملک میں بہت سے نو گو ایریاز تھے. لیکن آج وہ حالات نہیں ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تبدیلیاں کی، پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ لے کر آئے، وٹنسز پروٹیکشن کے اوپر قانون لے کر آئے، وہاں پہ ججز کی پروٹیکشن کے اوپر قانون لے کر آئے، جیلز کے اندر سیل فونز کے جو ہے جیمرز پورے پاکستان میں انشور کیے گئے. تو آج تمام صوبائی حکومتوں نے کوشش کی. لیکن بلیغ صاحب، نقطہ نمبر 7 پوائنٹ نمبر 7 ہے نیشنل الیکشن پلان کا، انشورنگ اگینسٹ ری ایمرجنس آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ تو کچھ اور کہتی ہے. دیکھیے اس میں بالکل یہ کوشش ہے، اور اس کوشش کے لیے نام لسٹ بھی کیے جاتے ہیں، ایجنسیز جو ہیں وہ کوشش بھی کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل پنجاب میں بھی جو پوائنٹ آپ نے بتایا تھا کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ جو ملیٹنسی ہے، اور آپ نے کہا نا کہ یہ پنجاب میں آپریشن، یا شاید کسی پارٹیسپینٹ نے کہا کہ پنجاب میں آپریشن کی اب بات ہونا شروع ہوئی ہے. اب نہیں ہوئی. آپ جب سوات آپریشن شروع ہوا تھا اس وقت بھی ساؤتھ پنجاب میں آپریشن کی بات کی جا رہی تھی، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میرے ساتھ ساؤتھ پنجاب میں چلیں. اور چانڈیو صاحب، میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرا اپنا تعلق ساؤتھ پنجاب سے، میں نے کہا میرے ساتھ چلیں اور کوئی ایک علاقہ ایسا بتائیں جہاں پہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے ادارے نہ جا سکتے ہیں، کوئی ایک نو گو ایریا ہو. ایک علاقہ تو تھا نا ادھر آپ کی پولیس نہیں جا سکی، وہاں پہ فوج گئی تھی. دیکھیے وہ پولیس گئی تھی، پولیس جا سکتی تھی، پولیس پکڑی گئی تھی وہاں، پکڑی گئی تھی. ڈاکوؤں نے پکڑ لیا پولیس کو. ڈاکوؤں کے پاس اگر راکٹ لانچر اور ایسی چیزیں ہوں جو پولیس کی سطح سے، تو پھر یہ بالکل ان ایڈ آف سول پاور جس طرح رینجرز کراچی میں پرووائڈ کی گئی ہے، فوج سے مدد مانگنا آئینی حق ہے، اور اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ نو گو ایریاز نہیں تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور ابھی بھی جو آپ اگر اسے ایکویٹ کریں سوات کے اس وقت کے حالات سے، اسے ایکویٹ کریں فاٹا کے اس وقت کے حالات سے جو آج سے 2 سال پہلے تھے، تو ایسی بات نہیں ہے. اور اس میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں اسٹینڈ الون واقعات. آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کا تو کچھ نہیں جاتا. میں کچھ سوات کا آپریشن تو پیپلز پارٹی اور اے این پی کی گورنمنٹ نے تو کیا. بالکل کیا ہے جی اس میں تو. لیکن اس وقت جو حالات اس سے پہلے تھے، جو مشرف صاحب چھوڑ کر گئے تھے حالات. نہیں، میں ایک بات میں آپ سے عرض کر لوں. گزارش یہ ہے کہ آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ 2012-13 میں یہاں پہ کتنے دھماکے، 2 سے 4 دھماکے روز ہو رہے تھے، چاہے فائر کریکر کا تھا چاہے بڑا بم دھماکہ تھا. آج اس کی شرح جو ہے بہت کم ہو چکی ہے، اور ہم مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت کوئی نہیں پکڑا جاتا تھا، آج پکڑے جا رہے ہیں. فگرز اگر دیکھیں تو آپ کا پوائنٹ بہت بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے. مہربانی. لیکن پوری دنیا جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ پاکستان سپر لیگ دبئی میں کیوں ہو رہی ہے؟ اگر حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو پاکستان سپر لیگ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی تو یہ بھی نہیں پتا. حامد میر صاحب، یہی بات اس بات کی صداقت بیان کرتی ہے کہ آج حالات ایسے ہیں کہ اس بات کو کوشچن کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کریں. پہلے تو کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا تھا. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، مگر ان کے جوابوں کے اندر وہ بھاری بھرکم آرگومنٹس نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک سمپل سی بات ہے، اگر یہ اس بات کو ہی نہیں سمجھے کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوتا ہے، تو پھر یہی مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوگا، جبکہ منسٹر صاحب اس بات کو نہیں سمجھ رہے. کاؤنٹر نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ جو آرگومنٹ اسلامی طور پر استعمال ہوتا ہے تو آپ وہ ماحول پیدا کیجئے دینی طبقے کے اندر جہاں ڈیبیٹ ہو، جہاں بحث ہو. انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو کو لنک کیا ہیٹ سپیچز میں. وہ ہیٹ سپیچ آپ کے ہاں الگ کالم ہے، الگ چیز ہے. ہیٹ سپیچ اس کا حصہ نہیں ہے. کاؤنٹر نیریٹو پر زیرو کام ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیونکہ یہ واقف ہی نہیں ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوتا ہے. دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ جناب راکٹ لانچر تھے تو لہٰذا ہم کیا کر سکتے تھے. ارے یار، اسی چیز کو تو پریونٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ پولیس کو گھیراؤ کر کے ڈاکو اپنے قبضے میں لے لیں. اس کو آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر ہے. تو راکٹ لانچرز کو اسی کو کہہ رہے ہیں نا کہ ایکشن ہے، یہی کیفیت کو آپ پکڑیں. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی پی او کو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پی پی او سے پہلے کی بات ہے، نیشنل ایکشن پلان سے پہلے کی بات ہے. پی پی او بات کی بات نہیں ہے. پی پی او کو آپ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں بنائیے. وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں وٹنس پروٹیکشن قانون کے اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں کہ قانون بنایا اور ہم نے یہ کیا، اور آپ کی منسٹری آج ہماری کمیٹی میں کہتی ہے کہ جی وٹنس پروٹیکشن پروگرام پر ہم سوچ رہے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں.
تو یہ تضاد کیسے ہے؟ مطلب معلوم تو ہونا چاہیے منسٹر صاحب کو ان ساری چیزوں کا. میں اسی وجہ سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے بس میں نہیں لگ رہا یہ کام. کم سے کم پنجاب کو چھوڑ کر جان بوجھ پر اتنے عرصے سے الزامات لگ رہے ہیں کہ پنجاب کو ایکشن ہونے نہیں دیا جا رہا, اور بڑی بلیٹنٹ مثال آپ نے دی کہ جناب ڈاکو نے پولیس والوں پر جب قبضہ کر لیا تو فوج کو آ کر چھڑانا پڑا. یہ ایکشن نہیں لیں گے. سیکٹرین معاملات سارے پاکستان میں اس کی جڑ ساؤتھ پنجاب ہے, اور آج بھی اگر منسٹر صاحب یہ کہیں کہ جناب ساؤتھ پنجاب میں ایکشن لیا جائے یا نہ لیا جائے اس کے اوپر کوئی کنوکشن ان کا نہیں ہے, تو مجھے اسی بات کا افسوس ہے. یہی عمران خان صاحب نے بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ عوام بار بار محسوس کرتی ہے. پنجاب کے وزیر داخلہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع خانزادہ پنجاب میں ایک خودکش حملہ آور کا نشانہ بن گئے. جی ہاں, نشانہ بن گئے. جی ہاں, اور پنجاب کے اندر اگر ایکشن نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایریا پروٹیکٹڈ ہے. یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں, سارے سندھ میں ایکشن ہوا. کون سا سندھ کے اندر نو گو ایریا تھا؟ یہ چانڈیو صاحب ہے, یہ بتائیں گے کہ سندھ کے اندر تو کوئی نو گو ایریا نہیں تھا. سارے سندھ کے اندر ایکشن ہوا. تو سندھ کیا بالکل ایک الگ چیز ہے پنجاب کے اوپر؟ پنجاب کو پروٹیکٹ کراچی میں ہوا, کراچی میں نو گو ایریا تھے, مگر باقی سندھ میں تو نہیں تھا. بہت شکریہ عامر صاحب. لہٰذا ساؤتھ پنجاب میں اگر کیفیت ہے تو کریں وہاں پر, لاہور میں مت کریں. بھائی صاحب پنجاب کے اندر بھی اس ایریا میں تو کرو جہاں پہ ڈاکو پولیس والوں کو پکڑ لیں. کیسا ایریا ہے آپ ذرا مثال بتائیے. ڈاکو پولیس والوں کو گھیرا کر لیں. پولیس والوں نے گھیرا کیا ڈاکوؤں کا, اور پھر خود گھیرے میں آ گئے. ٹھیک ہے نا, پولیس والوں نے وہاں پہ چڑھائی کی ڈاکوؤں پہ, اور وہ ڈاکو تھے. وہاں پہ کوئی اس طرح کے حالات نہیں تھے کہ وہاں پہ جو ٹیررزم کا باقی معاملات. بھائی صاحب یہ نیکسس ہے ڈاکوؤں کا, ٹیررزم کا, ہر جگہ. سندھ کے اندر تو کچے کے علاقے اور باقی علاقوں میں تو بہت بڑے مسائل رہے ہیں. آج بھی کچھ جگہوں پہ مسائل, لیکن بہرحال مسائل پورے پاکستان میں جہاں بھی ہوں, چاہے پنجاب میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو. پالیسی ایک جگہ. رحمان صاحب, پالیسی چاروں صوبوں کے لیے ایک نہیں ہونی چاہیے کہ اگر سندھ میں آپریشن ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا میں, فاٹا میں ہو سکتا ہے, تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اگر ضرورت ہوگی تو ہو جائے گا. اگر پنجاب میں جہاں پہ دیکھیے زیرو ٹالرنس ہے حکومت کی, صوبائی حکومت بھی وہاں پہ پی ایم ایل این کی ہے, اور وہاں پہ سیکٹرین معاملات اگر آپ جھنگ کو کہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے ایک ہسٹری ہے, اور اس دور میں نہیں ڈیولپ ہوئے, اس دور میں ڈیفیوز ہوئے ہیں. اس دور میں وہاں پہ آپ اٹھا کر دیکھیے جائیے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کرائم ریٹ نکلوائیے. سیکٹرین واقعات جو ہیں, جو جھنگ اور یہ علاقہ جو منبع بن چکا تھا, وہ پی ایم ایل این کے ادوار میں کم سے کم ہوتا چلا گیا. پہلے سے بہتری آئی ہے. اور بہتری کیسے آتی ہے؟ جب آپ زیرو ٹالرنس کریں, آپ جب بیٹر گورننس کریں, تو وہاں پہ کرائم ریٹ کم ہوا ہے, سیکٹرینزم کم ہوا ہے. سیکٹرینزم پورے پاکستان میں کم ہوا ہے, اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب اور جھنگ سینٹرل پنجاب میں آتا ہے, ساؤتھ پنجاب میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, ایک میں وقفہ لیتا ہوں اور وقفے ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مولا بخش چانڈیو صاحب, ہم نیشنل ایکشن پلان پہ بات چیت کر رہے ہیں, تو نیشنل ایکشن پلان میں بہت سے ایسے نکات ہیں, بلکہ اکثر ایسے نکات ہیں جن پہ کہ صوبائی حکومتیں خود بھی عمل درآمد کر سکتی ہیں. مثلاً جیسا کہ نقطہ نمبر 10 جو ہے کہ رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن آف ریلیجیس سیمنریز, جو دینی مدارس ہیں ان کی رجسٹریشن جو ہے یہ صوبائی حکومت بھی کر سکتی ہے. تو یہ بتائیں کہ ہم ان سے تو بہت پوچھ رہے ہیں, حکومت نہیں کرنی ہے, صوبائی حکومت نہیں کرنی ہے. ہاں, تو مولا بخش چانڈیو صاحب, سندھ میں آپ نے ابھی تک تمام مدارس کی رجسٹریشن کیوں نہیں کی؟ میرے خیال میں پورا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. ایپیکس کے اجلاس میں ہر نقطے کا جائزہ لیا جاتا تھا, اور اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا اس کا تذکرہ ہوتا, پھر وہ میڈیا کو بھی بتایا جاتا. ہم نے ہر لحاظ سے اس پہ عمل درآمد کیا, اور اس زمانے میں بیٹھے ہوئے سب ادارے کہتے تھے کہ سب سے زیادہ نیشنل ایکشن پلان پہ سندھ میں عمل درآمد ہوا ہے. امن امان کے حوالے سے, نتیجے کے حوالے سے, مدرسوں کے رجسٹریشن سے سب کے سب ہمارے یہاں ہوئے. لیکن میں یہاں آپ کو بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں فرقے واریت کی آگ کو بھڑکایا ہے ضیاء الحق نے. وہ آغاز بھی تھی, انتہا بھی تھی فرقے واریت کی آگ کی. میں آپ سے کہتا ہوں ضیاء الحق کے وارث, سیاسی وارث کیسے ممکن ہے کہ مکمل طور پر فرقے واریت کو ختم کر کے ضیاء الحق کے روح کو تکلیف پہنچائیں گے؟ آپ دیکھیں ان کے وزراء کو, ان کے وزیر اعلیٰ کے بیان دیکھیں, فرقے واریت کے خلاف نہیں ہیں, اس لیے اس حوالے سے کام نہیں کرتے. مدرسوں کے حوالے سے
ہمارے ایپیکس میں یہ بات ذکر میں آئی اچھا چانڈیو کہ صاحب، پنجاب میں کیوں عمل چانڈیو صاحب جو چیزیں چانڈیو صاحب آپ انتہائی محترم اور صاحب کتاب آدمی ہیں، صاحب فکر و دانش آدمی ہیں. آپ نے ایک بات کی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ فرقہ واریت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے. مجھے یہ بتائیں کہ فرقہ واریت جو ہے اس کے حق میں انہوں نے کون سی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ کیوں کہا انہوں نے طالبان کے زمانے میں کہ ادھر نہ آنا ادھر جانا، ایسا کیوں کہا؟ نہیں اس طرح میں ان کے ایک وزیر قانون اعلان سن لیں مجھے عزت ہے ان کے لیے شہباز شریف صاحب کے، لیکن ریاست کے حکمران ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وزیر قانون کا کیا بیان ہے، آپ ان کا بیان کو دیکھیں، آئے دن وہ ان کی حمایت کرتے ہیں. اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ میں کتنے ان کی حمایتیں کی گئی ہیں. ہمیں یہ حکمران کو صرف حکمران میر صاحب ہونا چاہیے، حکمران کو ہر فرق سے بالا تر ہو کر سوچنا اچھا وہ جو آپ نے میں ان کا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں شہباز شریف صاحب کا، جواب تو بلیغ الرحمان صاحب کو دینا چاہیے، لیکن آپ نے جو ان کے بیان کا ذکر کیا نا کہ آپ ادھر کریں اور ادھر نہ کریں، طالبان کو انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب میں دھماکے نہ کریں. اتفاق کی بات ہے کہ یہ جامعہ نعیمیہ لاہور میں جو سیمینار تھا اس میں میں بھی ایک مقرر تھا اور میں بھی وہاں پر موجود تھا، اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب جنہوں نے اس سیمینار کا اہتمام کیا تھا ان کو بعد میں خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا. تو وہ اس وقت زندہ تھے جب انہوں نے یہ سیمینار کیا تھا. تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ مت کریں اور وہاں پہ کریں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ امریکہ کے خلاف ہیں اور تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں؟ امریکہ ہمارے بھی خلاف ہے، ہم بھی امریکی پالیسیوں کے ناقد ہیں. اور بعد میں پھر اسی مدرسے میں خودکش حملہ کر کے ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو شہید کیا گیا. مجھے ان کے لیے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے کہا کہ ہمارے اپنے بچے ہیں؟ کس نے کہا یہ بہتر ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب دیں گے. کیا کس بات کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ ہمارے بچے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ آپ بتائیں ان کو کس نے کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا یہ کس بیان کی طرف ریفر کر رہے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ جس بیان کی بات کی جا رہی ہے کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور جگہ پہ جا کے کرو، اور اپنے صوبے کے بارے میں اپنے صوبے کے بارے میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ بھی اگر دہشت گرد کو یا ڈاکو کو کسی کو کہے کہ آپ ادھر مت آؤ مت کرو یہاں پہ، یہ تو کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے. یہ اچھا بیان نہیں ہے، آپ اس کی حمایت نہ کریں. آپ اس کی حمایت نہیں، آپ اس کی حمایت نہ کریں. ان کی نیت کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے کرو. حکمران کا نہیں ہے، میں نہیں کہتا وہ نیت کے خلاف ہے. دوسری گزارش یہ ہے، ایسا موقف حکمران کا نہیں ہونا چاہیے. چانڈیو صاحب ایک گزارش سنیں، اگر سیکٹیرینزم کے خلاف نہ ہوتے اور تو آپ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی زیرو ٹالرنس ہے، سیکٹیرینزم کے خلاف پرچے درج ہوتے ہیں، کسی کو سپیئر نہیں کیا جاتا، اور کرائم ریٹ سیکٹیرینزم کے حوالے سے بڑی تیزی سے کم ہوا پی ایم ایل این کے دور میں. تو اگر یہ کرائم ریٹ خود بخود کم ہو جاتا ہے، آج نیشنل ایکشن پلان پہ کام نہیں ہوا اور ملک کے حالات خود بخود بہتر ہو گئے. آج سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سب سے بہترین کام کیا ہے، ہمارے یہاں نیشنل ایکشن پلان نے کام کیا، کسی اور جگہ کام نہیں کیا. بلی صاحب لاہور میں سرے عام راستوں پہ لوگوں کو لوٹا اور مارا جا رہا ہے. کیا کرائم ریٹ کم ہوا ہے؟ آپ کے ایم این اے کو لوٹ لیا ہو رہے ہیں، ہسپتالوں میں بے گناہ لوگ مارے. نون لیگ کا ایم این اے لوٹ گیا لاہور میں. چانڈیو صاحب اس کو کراچی سے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا ٹالرنس، زیرو ٹالرنس کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے. زیرو ٹالرنس ایک فیشنیبل ورڈ ہے، مگر زیرو ٹالرنس ہے نہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائرٹیز آپ دیکھ لیجئے حکومت کے حوالے سے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس واقعے کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہوتے تو نہیں ہوتا. اب یہ ایٹیٹیوڈ تو دیکھیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ذمہ دار وہ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے. جی تو لہذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ارسپانسبلٹی ہے. پہلی بات ایکشن نہیں لے رہے، دوسری بات نیشنل ایکشن پلان پر پورا کام نہیں کر رہے، تیسری بات. چوتھی بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے اہم پلر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ سوچ کا پلر ہے.
جس کے اندر کاؤنٹر نیریٹو دینا چاہیے. اور میں تو ابھی آپ بریک کے اندر آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ دنیا اسلام سے اگر کاؤنٹر نیریٹو نکلے گا, اس کا مطلب ریکروٹمنٹ کم ہو, یہ دہشت گردی کے اعتبار سے, سوسائڈ بامبنگ کے اعتبار سے ریکروٹمنٹ کم ہو, تو اس کے اندر کلین شیپ عارف علوی یا حامد میر نہیں کام کرے گا. اس کے اندر یہ علماء کے پاس سے نکل سکتا ہے, یہ نکل سکتا ہے مدارس سے, جیسے آپ نے فرمایا قاضی عیسیٰ صاحب نے لوگوں ہی سے پوچھا نا, اور ایک کاؤنٹر نیریٹو کا سکیلیٹن بنایا. وفاق المدارس سے پوچھا, وفاق المدارس سے وفاق المدارس نے قاضی فائزہ کو کاؤنٹر نیریٹو دے دیا. یہ کام یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اسلام میں کہیں اور سے نکلے گا نہیں, صرف پاکستان سے نکلے گا, کیونکہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے جو مسالک ہیں, جس طرح سے ایکسٹریم ڈیویژن دنیا میں پیدا کر دیا ہے دنیا اسلام کے اندر, پاکستان اللہ کے فضل سے اس سے بچا ہوا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ حکومت کی نااہلی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ, مگر عوام جو ہے وہ آپس میں نہیں لڑے. یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری, کیونکہ ہم دہشت گردی کے 30 سالہ دور سے گزر کر آ رہے ہیں, مگر وہ لیڈرشپ جو دنیا اسلام کو پاکستان سے ملنی تھی کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے, وہ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے کہیں نہیں. جلدی سے بات کر لیں. دیکھیے 19 پوائنٹ پہ اگر پوری طرح عمل ہو رہا ہے اور ایک پوائنٹ پہ ان کو تسلی نہیں ہے عمل کی, حالانکہ اس پہ بھی کافی پروگریس ہوئی ہے اور میٹنگز ہوئی ہیں, تو اس کو آپ لے کے بیٹھے ہیں. پروٹیکشن پروگرام 18 رہ جائیں گے. ایک بات کرنے گزارش یہ ہے کہ آج پاکستان میں جو اتنی زیادہ تبدیلی اور بہتری ہے, تو آخر اگر نیشنل پلان نے کام نہیں کیا تو کیسے یہ فرق؟ چلیں ٹھیک ہے, اب بہتری کی بات ہو رہی ہے, میں نے وقفہ لینا, لیکن پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. میڈیا پہ شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو, لیکن میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی محترم وفاقی وزیر, جن کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, ان کی اہلیہ محترمہ, اور ایک صوبائی وزیر جن کا تعلق لاہور سے ہے, ان کی اہلیہ محترمہ شاپنگ کر کے آ رہی تھی, اور ان دونوں کو ان کے گھر کے بہت قریب ڈیفنس کے علاقے میں گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا. ایک وفاقی وزیر کی اہلیہ, ایک صوبائی وزیر کی اہلیہ, اور دونوں ہماری بہت محترم بہنیں ہیں. میں شاید یہ بات نہ کرتا, لیکن کبھی کبھی اس طرح کا سچ بھی بتا دینا چاہیے. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, یہ میں شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, شاید ان کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ کے وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کے اپنے شہر میں لٹ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان پہ بھی ہم نے کافی بات کی. میرے پاس وقت کم ہے, لیکن میں جلدی سے ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ لاہور میں کل جو دھماکہ ہوا, تو دھماکے کے دوران جو ٹاپ پولیس آفیشل جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ پنجاب میں ایک نیا جو ڈرگ ایکٹ ہے اس کے خلاف ہڑتال کر رکھی تھی. اور ہڑتال کس بات پہ کر رکھی تھی کہ یہ جو قانون ایک نافذ کیا گیا, پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا, یہ قانون ان کو قابل قبول نہیں, اس کو وہ کالا قانون کہہ رہے ہیں. ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ ایکچولی ہے کیا. اس کے 2-3 بڑے بڑے نکات کیا ہیں. میرے پاس یہ قانون کی کاپی بھی ہے. یہ قانون جو ہے یہ اس کے مطابق ناقص دوا بیچنے پر پہلے 1 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا تھی, اب نئے قانون کے مطابق 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہے. پہلے جعلی ادویات بیچنے پہ 3 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سزا تھی, اب نئے قانون کے مطابق 5 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ. پہلے بغیر لائسنس کے دوا بیچنے پر 3 سال قید تھی, اب 10 سال قید اور 2.5 کروڑ روپے جرمانہ, اور بغیر لائسنس دوا بیچنے پہ جائیداد ضبط 10 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس قانون کو کالا قانون کیا کہا گیا. اور کل جب دھماکہ ہو گیا, لوگ شہید ہو گئے, تو یہ جن لوگوں نے ہڑتال کی, ان کے ایک لیڈر نے پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. پہلے دن سے ہم نے یہ بات کی ہوئی تھی کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں, ہماری جو ہڑتال ہے, شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, وہ بالکل اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ ترمیمی بل جو ہے, یہ جو کالا قانون ہے, یہ واپس نہیں لیا جاتا. اور آج جو ہماری تحریک ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. اس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو چکا ہے. ہم اس خون کے ساتھ جو ہے وہ غداری نہیں کر سکتے. یہ اب ہمارا یہ ایمان کا حصہ بن گیا ہے. ابھی جو ہے ہم اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے. جی, تو یہ اب ان کے ایمان کا حصہ بن گیا ہے کہ اگر
ناقص اور جعلی ادویات بیچنے والوں کو پہلے کم سزا ہوتی تھی اور اب اگر زیادہ سزا ہوتی ہے تو ان کو یہ قانون قبول نہیں ہے اور یہ ان کے ایمان کا حصہ بن گیا ہے. یہ آپ کی حکومت کی اتنی بڑی کمزوری نہیں ہے کہ یہ لوگ کھلم کھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جعلی ادویات بیچنے والوں کے خلاف آپ نے قانون سخت کیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے اور آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اس کا جواب بہتر طور پہ صوبائی حکومت پنجاب دے سکتی ہے اور اب بہت سے معاملات آپ نے آج وہاں کے بھی کیے، لیکن سیاسی حکومتیں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب احتجاج کرے تو اس کی بات ضرور سنی جائے اور اس میں کوئی ویلڈ پوائنٹ ہے تو اس میں راستے بند نہیں کرنے چاہیے. عارف الوی صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے یہ ہماری حکومت ہی پنجاب میں پی ایم ایل این کی حکومت ہی یہ قانون لائی ہے اور اس سے پہلے جو آپ نے پوائنٹ ایک ذکر کیا تھا اس پہ میں ایک پاسنگ کمنٹ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. جی جناب علی، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں نے تو آپ کو مثال دی کہ کراچی شہر میں آپ ڈینسو ہال پہ جائیں تو دکانوں کی یعنی گلی کے ایک سائڈ پر 1 نمبر دوا ملتی ہے، دوسری طرف 2 نمبر دوا ملتی ہے، وہی دوائیں ہاف پرائز پہ ملتی ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قانون تو مناسب ہے کہ سزا بڑھا دی جائے، مگر ان کو سننا ضرور چاہیے کیونکہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جعلی دوا بیچنے کا اور بنانے کا حق ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسیز آتی ہیں تو جس طرح سے وہ رشوت لے کر سارے کام کرتی ہیں اور پھر آ کر انہی کو پکڑتی ہیں اور مزید پیسے لیتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پنجاب کا وزیر صحت استعفیٰ نہیں دے گا تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ تو عمران خان والی پالیسی ہو گئی. اب یہ عمران خان تو کرپشن کے پیچھے ایسا پڑا ہے کہ استعفے لے کر چھوڑے گا. اس کو چھوڑ دیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے موساک اور فونسیکا اریسٹ ہو گئے کہ یہ پورا جعلی ادارہ چلا رہے تھے. خبر آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر پی ایس ایل کا فائنل میچ لاہور میں کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا تو پاکستان آرمی مکمل طور پر حکومت کو سپورٹ کرے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کرا لیا جائے، فورن پلیئرز نہ بھی آئیں، کم سے کم لاہور میں کرایا جائے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا، آپ کو خود نظر آئے گا کہ لوگوں کی رسپانس کتنی ہے. اور جو ان لوگوں نے اگر کوشش اس کو تباہ کرنے کے لیے کی تھی تو کرکٹ شوڈ کم بیک ٹو پاکستان، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہ سری لنکن ٹیم کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی وہ دہشت گردوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. چانیو صاحب چھوٹا سا جواب دیجیے گا کہ پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے یا دبئی میں؟ اس حکومت کوئی ناکامیاب حکومت کا منہ چڑھا رہی ہے. جنرل صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اس میں میں تبصرہ نہیں کرتا، قرار دینا چاہیے. لاہور میں کروانا چاہیے نا؟ کیوں ضرور کرائے، کیوں نہیں کرائے؟ تو آئیڈل حکومت ہے، بڑا پرامن علاقہ ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ادھر ہی کروائے. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے اس لیے پوچھ لیا کیونکہ دبئی سے آپ کا بہت گہرا روحانی رشتہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب چانڈیو صاحب، جناب بلیغ الرحمان صاحب، جناب عارف الوی صاحب. اور یہ اسی پازیٹیو نوٹ پہ اپنی بات ختم کریں گے کہ جو کل کے لاہور کے سانحے میں ہمارے پولیس افسر، جوان اور عام لوگ شہید ہوئے، ان سب کا دکھ ہم سب کا مشترکہ دکھ ہے. لیکن جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا، ان دہشت گردوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈر جائے اور ڈر کے وہ پی ایس ایل کا فائنل بھی پاکستان میں نہ کروائیں. تو ان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس جو سانحے کو، اپنی اس ٹریجڈی کو اپنی سٹرینگز بنا لیں اور ہر قسم کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہر ایسا قدم اٹھائیں کہ متحد ہو کے جو کام دہشت گرد چاہتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل کا فائنل پاکستان میں اور لاہور میں نہ ہو، ان کو ناکام کرنے کے لیے اسے ہم لاہور ہی میں کر کے دکھائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.